محمد عابد اتاری یونان سے بول رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، کیا ہم بچوں کا ذہن فریش کرانے کے لیے ویڈیو گیم کھلا سکتے ہیں؟ تربیت اولاد کے حوالے سے یہ بھی ایک بہت اہم ہے کہ اولاد کو، بچوں کو ہم کیا کھیلنے کے لیے دیں۔ بچے کھیلتے ہیں اور بچوں کا کھیلنا معمولی بہت چھوٹی موٹی چیزیں، اس طرح کی چیزیں، ناجائز کھیلوں سے بچتے ہوئے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز میں ان کا مبتلا ہونا، یہ ان کے صحت کے لیے بھی جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ لیکن فی زمانہ بچوں کو تفریح کے نام پر یا والدین اپنے سر پہ سے ٹالنے کے نام پر کہ یار یہ میرا بیٹھ کے یہاں پہ دماغ کھاتا رہے گا، یا جو ہے وہ یہ مجھے جو ہے وہ تنگ کرتا رہے گا، میں فلاں کام کے اندر مصروف ہوں، یا خود بھی فضول کام میں ہی مصروف ہیں، باتوں میں لگے ہوئے، تو عورتیں جو ہے وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ، مرد اپنے دوستوں کے ساتھ، تو یار اب یہ بچے بیچ میں کیا کر رہے ہیں، چلو ان کو کسی کام میں لگا دو، ان کو گیم لگا کے دے دو، ان کو کارٹون لگا کر دے دو۔ یہ ایک بہت زیادہ کامن سی چیز پائی جا رہی ہے۔ اچھا پہلے زمانے میں تو جناب جو ہے وہ ٹی وی کی صورت میں ہی جو ہے وہ تھا کارٹون یا جو ہے وہ گیم کا سلسلہ، اب تو موبائل، ٹیبلیٹ، الغرض ہر چیز کے اوپر موجود ہے، تو یوں بچوں کو موبائل جیب سے نکالا اور دے دیا کہ چلیں آپ جو ہے وہ گیم کھیلنے، ہم ادھر باتیں کر رہے ہیں یا ہم اپنا ادھر یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ تربیت کے بجائے بچے کی شخصیت کو ڈیمیج کر دیتی ہیں، بچے کو والدین سے دور کر دیتی ہیں۔ پھر فی زمانہ یہ بات ہر مسلمان کے ہی علم میں ہے کہ کارٹون ہوں یا گیمز ہوں، ان میں ناجائز چیزیں ہوتی ہیں۔ موسیقی ایک ایسی کامن سی بات ہوتی ہے کہ ان میں ہوتی ہے۔ اچھا ہو سکتا ہے بعض لوگ کہیں کہ جناب ہم جو ہے وہ والیوم جو ہے وہ میوٹ کر کے جو ہے وہ اپنے بچوں کو کھیلنے کے لیے دیتے ہیں۔ نمبر ایک، ایسا ہوتا نہیں ہے، وہ تو بچے کھول لیتے ہیں کیونکہ بچوں کو آوازوں سے بھی بڑا جو ہے وہ لگاؤ ہوتا ہے۔ نمبر دو یہ کہ گیم کے اندر جو تصاویر ہوتی ہیں بے پردہ عورتوں کی تصاویر ہوتی ہیں۔ نمبر تین یہ کہ اس کے اندر جو چیز سکھائی جاتی ہے، مار دھاڑ کئی گیموں کے اندر ہوتی ہے، شوٹنگ گیمز بھی ہوتے ہیں، کار ریسنگ کے گیم ہیں تو ان کے اندر بھی جناب ریس لگا کر جو ہے وہ ایک دوسرے کی کار کو ٹکر مارنا، اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ بچے میں اچھی صفات کو پیدا نہیں کرتی بلکہ بری صفات کو ڈیولپ کرتی ہیں۔ بچہ مار دھاڑ کا عادی ہوتا ہے، اسے خوش ہوتا ہے، اس کو یہ چیز اچھی لگتی ہے، جو چیز وہ گیم میں دیکھتا ہے وہی پھر اپنی زندگی میں بھی وہ کرنا چاہتا ہے، اور یہ چیز اس کی شخصیت کو تباہ کر دیتی ہے۔ پھر جو اس کے اپنے طبی نقصان ہیں کہ گیم کی وجہ سے آنکھوں کا جو ہے وہ کی بینائی کا کم ہونا یا سر درد ہونا یا دیگر بیماریاں، وہ اس سے جدا ہیں۔ تو بہرحال اولاً تو سوال کا جواب یہ کہ ویڈیو گیم جو ہے وہ اپنے بچوں کو اس طرح کھیلنے کے لیے دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اب بچہ نابالغ ہے تو اس پر گناہ کا حکم نہیں ہے، لیکن اگر کوئی گناہ کی چیز والدین دے رہے ہیں یا کوئی بھی بڑا بالغ شخص انہیں دے رہا ہے تو اس صورت میں بچہ تو گناہ گار نہیں ہوگا لیکن دینے والا ضرور گناہ گار ہوگا، اور والدین ہیں تو ان پر ایک تو وہ چیز دینے کے اعتبار سے گناہ، دوسرا تربیت اولاد کے اندر جو ان کے اوپر شرعاً لازم ہے اس میں کوتاہی کر رہے ہیں، اس اعتبار سے علیحدہ جو ہے وہ گناہ گار ہوں گے۔ تو لہٰذا لازم ہے کہ اولاد کو ویڈیو گیم اور اس طرح کی چیزوں سے دور رکھا جائے اور دینی چیزوں کی طرف لایا جائے۔ کارٹونز کی اگر بات کریں تو کارٹونوں کے اندر بھی یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو میں نے گیم میں بیان کی۔ ہاں اس کے بجائے جو اسلامی کارٹونز ہیں ان تمام خرافات سے پاک ہیں، وہ بالکل آپ اپنے بچوں کو دکھائیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ایسا جو ہے وہ پزل ٹائپ کا ہے کہ جس کے اندر بچہ دینی معلومات سیکھ رہا ہے، لائک ذہنی آزمائش مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ہے، اس کی اپلیکیشن ہے، اس کے اندر بچے جو ہے وہ سوال جواب کے ذریعے سے، پزلز کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کے راؤنڈ جو ہے وہ پار کرتے ہیں، تو یہ ایک چیز ہے کہ بچوں کی ذہنی اعتبار سے بھی جو ہے وہ سطح بلند ہو رہی ہے، ان کے علم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، انہیں پتہ چل رہا ہے کہ اسلامی تاریخ کا یہ پہلو یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنے غزوات میں شرکت کی، غزوہ اسے کہتے ہیں، اس چیز کو یہ کہتے ہیں، تو اس سے بچے کے اندر دینی معلومات کا بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ان چیزوں کی طرف بچوں کو لایا جائے، چاہے جائے کہ بچوں کو گناہ بھری چیزوں کی طرف لے جایا جائے یا ان چیزوں کی طرف لے جایا جائے جو کہ ان کے وقت کے ضیاع کا باعث ہیں اور اس کا نتیجے کے طور پر کوئی بھی چیز ان کو حاصل نہیں ہوتی۔